بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت ہوں گے۔ اردو کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں محمد سلیم، اور آج ہم پڑھیں گے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پہلی غزل اور اس کا حصہ اول۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کے تعارف کی طرف۔ ڈاکٹر محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے مختلف لقب شاعر مشرق، حکیم امت، مفکر اسلام اور عاشق رسول۔ اقبال جتنے بڑے شاعر تھے، جتنے بڑے فلسفی تھے، اتنے ہی بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ تو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے علامہ محمد اقبال عالم اسلام کے عظیم رہنما، اقبال پورے عالم اسلام کے ایک عظیم رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ محر اسرار حیات، اسرار کا مطلب ہوتا ہے راز، حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی، محر کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا۔ تو اقبال زندگی کے جو مقصد تھے، زندگی کا جو مقاصد تھے اور اس کے جو راز تھے، وہ علامہ محمد اقبال جانتے تھے۔ برصغیر کے واحد فلسفی شاعر، آپ کو ایک منفرد اور ایک الگ مقام حاصل ہے کہ آپ شاعر بھی تھے اور فلسفی بھی تھے۔ تو علامہ اقبال بہت بڑے فلسفی تھے اور بہت بڑے ہمارے شاعر بھی تھے۔ مقصد پسندی اور تبلیغ اسلام۔ علامہ اقبال کی شاعری کے اندر ایک مقصد چھپا ہوا تھا، اس مقصد کو لے کے وہ آگے چلے، اور اس شاعری کی بدولت آپ تبلیغ اسلام، اسلام کے اشاعت کا کام بھی کرتے رہے۔ قومی و ملی شاعری، علامہ محمد اقبال نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے، قوم کو جگانے کے لیے اور قوم کو یکجا کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے شاعری کی۔ فلسفہ خودی کی اہمیت اور مدارج، علامہ محمد اقبال کی شاعری کا ایک سب سے مضبوط جو فلسفہ ہے وہ ہے فلسفہ خودی۔ یہ آگے چل کے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ فلسفہ خودی کیا ہے اور اس کے مدارج، اس تک پہنچنے کے لیے کتنے مدارج، کتنے درجہ بدرجہ طے کرنے پڑتے ہیں اس مقام تک رسائی کے لیے۔ خوش شکل، خوش آواز اور خوش رفتار، علامہ محمد اقبال خوش شکل تھے، خوبصورت آواز کے مالک تھے اور خوش گفتار، اچھا بول چال لیتے تھے، اچھی خوبصورت آواز میں گفتگو کرتے تھے۔ سچے عاشق رسول، علامہ محمد اقبال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑے شاعر، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سچے عاشق رسول بھی تھے کہ جب بھی آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنا شروع ہو جاتے۔ تو آپ سچے عاشق رسول بھی تھے۔ ایک شاعر تو وہ تھے ہی، اس کے بعد ایک عہد کا نام ہے محمد اقبال۔ اب یہ وہ عہد تھا جو آج تک ہمارے دلوں سے نہیں گیا، ایک مضمون۔ اب وہ مضمون کیا ہے؟ اقبال نے ایک مضمون کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اب مضمون وہ نہیں جو آپ کہیں کہ ہمارے نصاب میں آ جاتا ہے کہ کسی ایک شخصیت پر مضمون تحریر کریں، یہ نہیں۔ مضمون وہ ہے علامہ اقبال جو بڑے لیول پہ جانے کے بعد، ایم فل پی ایچ ڈی لیول جانے کے بعد، اقبالیات ایک پورے مضمون کا نام ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال نہ صرف ایک شاعر تھے، ایک فلسفی تھے، جو کچھ بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک مضمون نگار کی حیثیت پہ ان کو شناخت ان کی بن چکی ہے کہ اقبالیات ایک مضمون درج ہے۔ ایک فلسفی علامہ اقبال نے چونکہ ہمیں فلسفہ کیا تھا پی ایچ ڈی کی آرام سے، اس کے بعد آپ نے ایک بار آپ سے پوچھا گیا علامہ محمد اقبال سے کہ آپ شاعر زیادہ اچھے ہیں، بڑے ہیں، یا ایک فلسفی زیادہ بڑے ہیں؟ تو حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ نہ میں شاعر بڑا ہوں، نہ میں فلسفی بڑا ہوں، میں ایک فقیر ہوں۔ اب یہ علامہ محمد اقبال کی عاجز پسندی تھی جو انہوں نے اپنے آپ کو اس درجہ سمجھا۔ تو 1923 میں انگریز حکومت کی طرف سے ان کو سر کا خطاب دیا گیا، جو کہ آپ نے پہلے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ پہلے میرے استاد مولوی شمس کو خطاب دیں، شمس العلماء کا، پھر اس کے بعد میں اس ایوارڈ کو، اس سر کے خطاب کو قبول کروں گا۔ کہ مولوی میر حسن کو
جب انہوں نے شمس العلماء کا خطاب دیا تو اس کے بعد علامہ محمد اقبال نے 1923 میں انگریز حکومت کی طرف سے انگریز کا سر کا خطاب قبول کیا۔ تو دار دہلوی کے شاگرد تھے۔ کچھ عرصہ جب آپ نے ابتدا کی شاعری لکھنے کی، آپ اپنی غزلیں خط و کتابت کے ذریعے دار دہلوی کو ارسال کرتے اور وہ اس کی اصلاح کرنے کے بعد واپس اقبال کو بھیج دیا کرتے تھے، لیکن یہ کچھ عرصہ رہا۔ اس کے بعد دار دہلوی نے کہا کہ آپ کا کلام نہایت عمدہ ہے، لہٰذا آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نہ بھیجا کریں، آپ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ جدید غزل کے پیش رو۔ اقبال کو جدید غزل کا پیش رو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پچھلے زمانے میں غزل لکھنے والوں کے پاس دو ہی عنوان ہوتے تھے، محب اور محبوب۔ اس کے علاوہ محبوب کا ہجر، محبوب کی خوبصورتی، محبوب کے یہ ساری باتیں غزل کے اندر کی جاتی تھی، لیکن اقبال نے آنے کے بعد غزل کو ایک نئی شناخت، ایک نئے طریقے سے متعارف کروایا۔ اقبال نے بتایا کہ ایسی کون سی بات ہے جو دو مصروں میں نہیں کی جا سکتی۔ تو پہلے جو شعرا لکھنے والے تھے اس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے کہ غزل کو صرف محبوب کے ہجر، وصال، خوبصورتی یہاں تک محدود رکھتے تھے، لیکن اقبال نے آنے کے بعد غزل کو ایک نئی جہت بخشی، اور اس جہت کے ساتھ اس کے بعد اقبال غزل کے جدید غزل کے پیش رو میں اقبال نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دو مصروں کے اندر آپ اپنے دل کی بات، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ دو مصروں کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے اقبال کو جدید غزل کا پیش رو بھی کہا جاتا ہے۔ تو 21 اپریل 1938 کو علامہ محمد اقبال اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب یہاں تک جو بات ہے جو میں نے یہاں آپ کو کیا ہے، یہ دو لحاظ سے اگر آپ کے پاس مضمون آ جاتا ہے لکھنے کے لیے میری پسندیدہ شخصیت، تو جتنا کچھ میں نے یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے یا بتایا ہے آپ کو، تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ مضمون کی شکل میں بھی ڈھال سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں غزل کا تعارف۔ اس غزل میں کیا کہا گیا ہے؟ اب غزل کا تعارف ہے جس میں علامہ اقبال عشق کی تعریف کریں گے اور حقیقت کہ عشق کیا ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ بیان کریں گے۔ پھر عشق کے مدارج اور اس کی وسعت وہ ہم اس غزل میں پڑھیں گے۔ مسلمانوں کے لیے بیداری کا پیغام وہ اس غزل کا حصہ ہے کہ مسلمان کی بیداری کے لیے، مسلمانوں کو جگانے کے لیے اقبال نے اپنی شاعری کو کس انداز میں ہمارے سامنے رکھا۔ مسلمانوں کو عملی جدوجہد کی ترغیب دی کہ آپ مل کر ایک مسلسل اور خوبصورت کوشش کریں، جدوجہد کریں، وہ ان کی شاعری کا ایک خاصہ ہے۔ اور مسلمانوں کا مقصد حیات، مسلمانوں کو بتایا کہ آپ کا جو جینے کا مقصد ہے، زندگی کا مقصد ہے، وہ کیا ہے، وہ بھی آپ اس غزل میں دیکھیں گے۔ قوم کی عملی و فکری تربیت، علامہ محمد اقبال پر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی تھی کہ انہوں نے قوم کے اندر ایک فکر اور اس کے اندر ایک عملی کام جو تھا ان کی تربیت کرنا تھی، جو اس زمانے میں بڑا مشکل کام تھا، بکھری قوم کو اکٹھا کرنا، سمیٹنا۔ تو یہ ہماری غزل ہے جس کو مؤخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے بال جبریل سے، یہ علامہ اقبال کی کتاب ہے، اس میں سے یہ غزل ہمارے لیے منتخب کی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنا غزل کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، پہلا شعر ہے غزل کا: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اسرار کہتے ہیں راز کو، واقفیت کو، اور شناسی کہتے ہیں جاننے کو۔ کہ جب عشق آداب سکھاتا ہے، خود آگاہی جاننے کا، اپنے آپ کو پہچاننے کے آداب جب عشق سکھاتا ہے، تو نثری مفہوم اس کا بنے گا کہ جب عشق کی بدولت ایک غلام اپنی خودی سے آگاہ ہو جاتا ہے تو اس پر بادشاہی کے راز آشکار ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، عیاں ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب کوئی، اب اس میں جو فلسفہ خودی بیان کیا ہے اقبال نے اس شعر میں، خود آگاہی کا، کہ جب انسان کو اپنی شناخت ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں ہوں کیا اور مجھے کس لیے تخلیق کیا گیا، اشرف المخلوقات بنایا گیا، تمام لوگوں سے بہتر کیا گیا، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب عشق کی بدولت اپنے مقام کو پا لیتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس پر بادشاہی کے راز آشکار ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں کہ بادشاہ کیا ہوتا ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم مخلوق پیدا کیا، اور اس عظیم مخلوق میں سے جس چیز کو چنا گیا وہ حضرت آدم یعنی انسان تھے۔ اب ایک فلسفہ یہاں پر اس نے لکھا ہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نادان خود کو پہچان۔ یہ بھی اسی بات کی طرف، خودی کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان اس قابل ہو جاتا ہے تو خود کی شناخت کر لیتا ہے۔ ہم نے پڑھا
کہ خودی کے 4 درجے جو علامہ اقبال نے ہمارے سامنے رکھے کہ خودی تک پہنچنے کے لیے وہ 4 جو منازل ہیں وہ ہم نے طے کر لی ہیں۔ اس میں پہلی جو منزل ہے وہ توحید پر کامل ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایمان ہونا ضروری ہے، یعنی کامل ایمان ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دل میں کسی اور طرح یا تھوڑا جیسے ایمان کی حد تک یا کلمہ کی حد تک، نہیں، کامل ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کو مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، خودی کا جو دوسرا فلسفہ، اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق۔ اگر آپ نے خودی کو پانا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اللہ پر کامل ایمان رکھنا ہے، اور دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے، جو حضرت اقبال فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہے۔ اور تیسری بات، قرآن کا آپ نے گہرا مطالعہ کرنا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اگر آپ نے خودی تک پہنچنا ہے اور اس قرآن کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اس کو مکمل تعلیمات پہ عمل بھی کرنا ہے، تو یہ خودی کا تیسرا درجہ تھا۔ خودی تک پہنچنے کے لیے تیسرا مقام ہے، اور آخری اور چوتھا مقام جس پہ جا کے اقبال نے کیا وہ رجائیت، مایوسی، کہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، تو اس لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے خودی تک پہنچنا ہے، خود اگاہی خود تک پہنچنا ہے، تو آپ کو یہ 4 مدارج آپ کو طے کرنا ہوگا، پھر آپ کو ایک جا کے مقام جو ہے وہ ملے گا، اور وہ مقام ہے خودی کا۔ تو جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، عشق بنیادی طور پہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ محبت کا اعلیٰ درجہ، اعلیٰ ترین نہیں کہیں گے، اعلیٰ درجہ، کیونکہ اعلیٰ ترین کے بعد ابھی ایک اور کیفیت ہے جنون، جنون کے بعد ایک اور کیفیت ہے جسے کہتے ہیں مستی۔ اس کیفیت تک نہیں، یعنی محبت، شدید محبت آپ کہہ لیں، اس کو عشق کہا اقبال نے۔ اقبال کا جو نظریہ تھا، اقبال یہی کہتے تھے کہ اقبال تو بات ہی شروع عشق سے کرتے تھے، اقبال محبت کے قائل نہیں تھے۔ اقبال کہتے تھے عقل تو تنقید سے فرصت میں عشق پر عماد کی بنیاد رکھ۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شروع بات عشق سے کی جا سکتی ہے۔ تو عشق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی شدید محبت، یا محبت کا دوسرا درجہ، اعلیٰ درجہ، ہم اس کو اعلیٰ ترین نہیں کہیں گے۔ اور یہ وہی محبت، وہی عشق ہوتا ہے، کون سے عشق؟ جو سونے کو مجبور کرتا ہے کچے گھڑے پہ تیرنے کے لیے، وہ عشق ہوتا ہے۔ یہ وہی جذبہ ہوتا ہے جو فرحات کو نہر کھدوانے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ وہی جذبہ ہوتا ہے جو صدیق اکبر کو صدیق اکبر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ وہی جذبہ ہوتا ہے جو سیدنا بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ تو عشق جب تک نہیں ہوگا، اقبال کا جب تک آپ کو اپنی شناخت نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کے یہ جو راز ہیں، اسرار شہنشاہی بادشاہ کے جو گر ہیں، جو طریقہ کار ہیں، وہ آپ پہ نہیں کھلیں گے۔ تو شعری حوالے میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، 3-4 اشعار میں نے لکھے حوالے کے طور پہ۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، یہ حوالے کے جتنے اشعار ہیں یہ بھی حضرت علامہ محمد اقبال کے ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا کوئی مقام بنانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنا ہوگا۔ عشق بڑا ضروری ہے زندگی میں۔ اگر آپ نے خود آگاہی کی طرف جانا ہے، اپنی شناخت کرنی ہے، اور اپنی شناخت جب آپ انسان کر لیتا ہے تو اس کے بعد اقبال کہہ رہا ہے ان کو اپنا مقام مل جاتا ہے۔ کیسا مقام مل جاتا ہے؟ جس کو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ مرد خدا کا عمل عشق سے صحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پہ حرام۔ کیسا مقام مل جاتا ہے؟ ایسا مقام مل جاتا ہے کہ جب مرد خدا کا عمل عشق سے، کہ جب خدا تک پہنچنے کے لیے انسان عشق کرتا ہے تو اس پہ عشق جو ہے اصل زندگی اس کی بن جاتا ہے، اور موت اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب کیسے حرام ہو جاتی ہے؟ یہ وہ عشق ہے جو عاشق لوگ تھے آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس نے کہا کہ موت ہے اس پہ حرام، وہ بذات ذاتی طور پہ وہ تو فوت ہو گئے، چلے گئے اس دنیا سے، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اگر لیلا مجنون، سونی ماہیوال، اگر محبت کی یہ داستانیں اور یہ کردار ہمارے سامنے ہیں تو عشق کی بدولت ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہہ لیں، اگر ہم تصوف کی بات کریں، کیونکہ علامہ محمد اقبال کی یہ جو وہی غزل ہے وہ عشق کے بارے میں، اور عشق سے اس کے بارے میں تصوف سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اقبال کا۔ تو اقبال صوفی بھی تھے، شاعر بھی تھے بہت اچھے۔ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس مقام پہ پہنچنا تو پھر عشق ہے اصل حیات۔ ٹھیک ہے جی، تو زندگی اصل کیا ہے؟ وہ عشق ہے، اقبال فرماتے ہیں۔
اب یہ وہ عشق ہے جو غازی علم الدین شہید کو اس مقام پہ فائز کر دیتا ہے، یہ وہ عشق ہے جو ابو بکر کو صدیق بنا دیتا ہے، اور یہی وہ عشق ہے جو تمام چیزیں کو اپنا، اس کے اندر کوئی مجبوری آڑ نہیں ہوتی۔ محبت جو ہوتی ہے وہ 100 بہانے بنا لیتی ہے، کر لیتی ہے، لیکن عشق چونکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، یہ سیدھے کا سیدھا مکمل طور پہ آزاد ہوتا ہے، یہ قید و بند کی صحبت میں نہیں آتا، یہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا اصل دکھاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اصل حیات یہی ہے جس نے عشق کیا۔ مثال دے دیتا ہوں آپ کو تصوف کے حوالے سے 2-4 لوگوں کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اگر ان کا نام باقی ہے تو وہ عشق رسول کی وجہ سے باقی ہے۔ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کا نام باقی ہے تو یہ اصل حیات جو ان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ عشق کرتے ہیں اس مقام پہ پہنچتے ہیں ان پہ موت حرام ہو جاتی ہے۔ ان کا نام آج 700-800 سال گزر گئے لیکن آج بھی ان کا نام لینے والے زندہ ہیں۔ پھر حضرت اقبال فرماتے ہیں عشق ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ حضرت علامہ محمد اقبال کا فارسی کلام بڑا خوبصورت ہے، اور اس کے اندر اقبال بڑے خوبصورت انداز میں عشق کی جو مثالیں ہیں، جو باتیں ہیں اور جو دل کی گہرائی کی باتیں وہ آپ کے فارسی کلام میں بھی شامل ہیں۔ کہتے ہیں عشق بھی ہو حجاب ہے، حسن بھی ہو حجاب ہے، کہ دونوں چیزیں اگر چھپی ہوئی ہیں تو پھر کیا کر، یا خود آشکار ہو اللہ تعالیٰ سے، کہ یا تو خود آشکار ہو ظاہر ہو، یا پھر کیا کر مجھے آشکار کر کہ مجھے واقفیت دے، مجھے وہ علم عطا کر جس سے میں ان سارے رازوں کو دیکھ سکوں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ حضرت علامہ محمد اقبال کہتے ہیں عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ عقل جو ہوتی ہے عقل سے کام لیا جاتا ہے تو پھر وہ 100 بہانے بنا لیتی ہے، لیکن جو عشق ہوتا ہے یہ کوئی بہانے میں کسی چیز میں نہیں آتا۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ اگر آپ نے اعمال کی بنیاد رکھنی ہے تو عشق پہ رکھیں، اور عشق انسان کا وہ رہنما ہوتا ہے جو انسان کو اس کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا شعر تھا جس میں علامہ محمد اقبال نے ایک فلسفہ ہمارے سامنے رکھا، اور وہ فلسفہ تھا خودی، کہ وہ 4 مدارج جب آپ طے کرنے کے بعد ایک مقام پہ پہنچیں گے تو آپ کو کیا ہو جائے گا، خود آگاہی اپنے آپ پہ اپنے جو راز ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اقبال فرماتے ہیں اور جو غلام ہیں مسلمانوں کا جو دور تھا، اقبال فرماتے ہیں پھر وہ ساری چیزیں ایسے ایسے انسان کے سامنے کھلنا جاتی کہ بادشاہوں کے جو راز ہوتے ہیں یہ بادشاہ کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں جب آپ عشق کریں گے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ بڑے بڑے صوفی بڑے بڑے بزرگ جو لوگ تھے ان کے جو بادشاہ ان کے پاؤں تلے ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی کہ جب جس کو چاہتے یہ عطا کر سکتے تھے، لیکن یہ مقام جو ہے اس وقت حاصل ہوگا جب اقبال نے کہا جب آپ کو یہ عذاب آ جائے گا خود ادائی کہ آپ نے سیکھنا کیا ہے اور اس مقام پر پہنچنا کیا ہے۔ لیکن پہنچنے کے لیے اقبال نے جو 4 مدارج ہمارے سامنے رکھے، اقبال نے کہا اگر آپ ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے تو آپ اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سرگاہی۔ تو فرید الدین عطار، مولانا روم، فخر الدین رازی، حضرت امام غزالی، وہ کہتا ہے حضرت اقبال فرماتے ہیں فرید الدین عطار یا مولانا روم جیسے شاعر یا فخر الدین رازی یا حضرت امام غزالی جیسے عظیم فلسفہ دان سب صبح کے وقت تک آہوزاری کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ حضرت اقبال نے خوبصورت بات کی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 میں نے نام لکھے ہیں ان میں 2 بہت اچھے شاعر اور 2 فلسفہ دان ہیں، یہ جتنے لوگ بھی کامیاب ہوئے صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت کرتے ہیں، یعنی رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، تہجد ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، اور رونے دھونے کا جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو آخری رات میں بڑا پسند ہے۔ تو اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے تو حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں اگر آپ نے 4 لوگوں کی مثالیں اپنے سامنے رکھیں، اگر یہ کامیاب ہوئے ہیں ان کے پیچھے ایک ہی بات تھی، ان کے پیچھے ایک ہی راز تھا، اور وہ راز کیا تھا؟ وہ راز تھا بے گاہ و سرگاہی، صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کے حاضر لگانا اور رونے دھونے کا جو عمل ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کروانا۔ اب اس میں 1 2 3 4 کی 4 نام جو انہوں نے لکھے ہیں یہ ایسے سمجھ لیں تلمی ہے ہمارے پاس۔ اب تلمی کیا ہے؟ خواجہ فرید الدین عطار، ٹھیک ہے جی۔ اب خواجہ فرید الدین عطار کون تھے؟ یہ ایران کے مشہور صوفی بزرگ اور فارسی زبان کے بہت عمدہ شاعر تھے۔
اور ایک زمانے تک ان کا توتی بولتا رہا۔ تو اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی، جس کو علامہ محمد اقبال اپنا روحانی پیشوا پیر و مرشد بھی مانتے ہیں، اور ان سے فیض یاب ہونے کے بعد اقبال کو عشق کی منزل طے ہوئی۔ تو مولانا جلال الدین رومی صوفی بزرگ بھی تھے، فلسفے کے عظیم استاد تھے۔ شمس تبریز سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو شمس تبریز ان کے پیر و مرشد ہیں، یعنی مولانا جلال الدین رومی کے پیر و مرشد ہیں شمس تبریز۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک بار مولانا جلال الدین رومی فلسفے کے استاد سے بیٹھے طالب علموں کو پڑھا رہے تھے، تو شمس تبریز کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ ہی آ کے بیٹھ گئے۔ تو بیٹھتے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں یہ آپ نہیں جانتے۔ تو شمس تبریز چونکہ وہ آپ نہیں پہچانا تھا آپ نے، تو انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے تو آپ نے وہ جتنی کتب پڑھی تھی وہ اٹھا کے پیچھے حوض تھا اور اس کے اندر ڈال دی۔ اس کے بعد وہ خاصے ناراض ہوئے، پریشان ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ کیا؟ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، سیاہی سے لکھی جاتی، تو ظاہری بات ہے وہ پانی کے اندر اگر کتاب جائے گی تو اس کے جو حروف ہیں وہ مٹ جائیں گے، الفاظ مٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا؟ تو شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ تو نہیں جانتا۔ آپ نے کیا کیا؟ دوبارہ اس حوض میں ہاتھ ڈالا اور وہ کتابیں جو آپ نے اندر پھینکی تھی وہ اٹھائی، اٹھانے کے بعد دوبارہ ان کو سیدھا کہ بالکل سیم اسی حالت میں تھی جس انداز میں وہ لکھی گئی تھی۔ اور اب اس کے بعد شمس تبریز روانہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے کہ حضور یہ بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ عشق کا معاملہ ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کافی عرصہ آپ نے جلال الدین رومی نے شمس تبریز کی صحبت میں وقت گزارا اور ان کے بیعت ہوئے، ان کے مرید ہوئے۔ تو شمس تبریز مولانا جلال الدین رومی کے مرشد تھے۔ تو مولانا جلال الدین رومی کی جو شہرت کا سبب بنی وہ کتاب تھی مثنوی روم۔ یہ وہ ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے عشق پر کھل کے گفتگو کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بے شمار چیز اس میں ہوئی۔ تیسرا نام ہمارے پاس امام فخر الدین رازی، یہ بہت بڑے عالم فاضل تھے، تفسیر اور فلسفہ کے استاد تھے، اور تفسیر کبیر قرآن پاک میں تفسیر ہے تو انہوں نے اس کو تفسیر لکھا تھا اور بڑی مستند تصور کی جاتی ہے۔ تو حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے وقت کے ولی تھے، صوفی تھے، نیک بزرگ تھے۔ بات کہتا ہے کہ اگر ان کو کوئی مقام حاصل ہوا ہے، ان لوگوں کو مثال دے کے اقبال نے سمجھایا ہے، تو وہ مقام کس بنا پہ حاصل ہوا ہے؟ وہ مقام انہیں اس بنا پہ حاصل ہے کہ صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوازاری کرتے تھے۔ تو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم فاضل تھے۔ تو فخر الدین رازی ممبر پہ بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے، اور بہت بڑے ان کی جو شاگردوں کی تعداد ہے وہ بڑی کثیر تعداد میں ہے۔ یہ اپنا امام فخر الدین رازی تھے۔ اب آتے ہیں حضرت امام غزالی۔ حضرت امام غزالی عظیم مفکر، صوفی بزرگ، اور اس کے بعد ان کی دو کتابیں جو ان کی شناخت کا سبب بنی، ایک احیاء العلوم یہ عربی زبان میں ہے، اور دوسری کیمیائے سعادت یہ فارسی زبان میں ہے۔ یہ وہ دو کتابیں ہیں جو آج بھی ہمارے مدارس میں بچوں کو دستار فضیلت کے لیے پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑے امام غزالی بہت بڑے وقت کے صوفی تھے، عظیم مفکر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جب تعلیم پہ عام لوگوں کا حق نہیں تھا، اس وقت حضرت امام غزالی کیا کرتے تھے کہ ایک آپ کو معلوم ہوا کہ ایک استاد یہاں سے گزرتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، اور وہ بادشاہ کے بیٹے کو تعلیم دینے کے لیے روزانہ یہاں جاتا ہے۔ تو حضرت امام غزالی کا انہوں نے اپنا ایک طریقہ بنا لیا، دستور بنا لیا کہ جیسے وہ ساتھ ساتھ وہ گھوڑے پہ سوار استاد جاتے تو حضرت امام غزالی ساتھ ساتھ دوڑتے رہتے اور ساتھ ساتھ پوچھتے رہتے، استاد اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ساری باتیں پوچھتے رہتے، اور پھر واپسی کا انتظار کرتے۔ انہیں پتہ کہ جب استاد واپس آئیں گے تو میں دوبارہ گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دوڑتے جہاں تک انہوں نے جانا ہوتا تھا وہاں تک استاد سے علم حاصل کرتے رہتے، اور یہ بچہ بڑا ہو کے حضرت امام غزالی کہلایا۔ تو یہ حضرت امام غزالی تھے۔ اور اس کے بعد یہ چار لوگ، حضرت اقبال نے فرمایا کہ یہ چار لوگ ہیں، یہ صرف مثال دے کے سمجھایا، اس طرح کے بے شمار لوگ جو ایک نام جیسے اوپر اس نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے عشق کیا اور عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور اس مقام پہ فائز ہوئے۔ کون سا مقام؟ خود آگاہی، خود کو جاننے پہچاننے کا کام۔ شعری حوالہ ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ علامہ محمد اقبال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آرزو کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ اے اللہ میری وہ خواہش پوری کر دے۔ کون سی خواہش؟ نور بصیرت کہ میں دیکھ سکوں۔ اب سارے دیکھنے والے دیکھتے نہیں ہوتے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے یہ بزرگ کہ ہمیں بینا دے، ہمیں آنکھیں دے، ہمیں بینائی دے. اور وہ کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ اسرار حیات کہ زندگی کے مقاصد کیا ہے، زندگی کس لیے بنائی گئی ہے، اور زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اور زندگی کی تگ و دو کے لیے یہ کیوں بنائی گئی ہے، کس مقصد کے لیے. تو جو فلسفے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کب، کیوں اور کیسے پہ یقین رکھتے ہیں. کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ختم ہوگا، یہ فلسفے دان جو ہوتے ہیں یہ کھوج لگاتے رہتے ہیں. تو اقبال کو بھی ایک فلسفی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے. تو انہوں نے یہ بات دی، اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ میں دیکھنے کا نور بصیرت عام کر دے تاکہ میں دیکھ سکوں. دوسرا شعر میں نے لکھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. آپ حیران ہوں گے اقبال کا کلام پڑھ کے کہ اقبال نے محبت کی بات تو کی نہیں، اقبال نے بات ہی شروع کی ہے عشق سے. اب اقبال کیا فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. اقبال فرماتے ہیں کہ جو عشق ہے وہ کود پڑتا ہے کیونکہ وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، اور انسان کے اندر طاقت ہی اس وقت آتی ہے، تصوف کی اصطلاح میں اگر ہم کہیں انسان کے اندر طاقت ہی اس وقت آتی ہے جب وہ عشق کو حاصل کر لیتا، عشق کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. حضرت علامہ اقبال فرماتے تھے جو عشق ہوتا ہے یہ عطیہ الہی کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک خاص نعمت ہوتی ہے، یہ عطیہ الہی ہوتا ہے عشق. اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو منتخب کرتا ہوتے ہیں. حضرت اقبال نے فرمایا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. حضرت اقبال فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب، اپنی کھوج لگا، اپنی جستجو کر، اور وہ اپنی شناخت بنا کے تو ہے اور تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا. اب انسان کو تمام مخلوقات میں درجہ حاصل ہے اشرف المخلوقات کا. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، تمام چیزوں پر اس کو فضیلت دی گئی، اور بنایا کس لیے تھا کہ تو میری عبادت اور ریاضت کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اور کیا عطا کیا؟ انسان کو علم عطا کیا. یہ وہ مقام تھا جو حضرت اقبال نے فرمایا کہ آپ کیا کریں. حضرت اقبال فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے، یہ تصوف کی اصطلاح میں، صوفی لوگ کی اصطلاح میں اپنے اندر ڈوبنے کا جو مقام ہوتا ہے. عزیز اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اقبال کہہ رہے کھوج لگائیں اپنی. جیسے اقبال نے فرمایا تھا عشق جو ہے یہ عطیہ خدا بندی ہے، اس کے اندر ڈوبیں، اپنے اندر، اپنے من کے اندر ڈوبیں اور سراغ لگائیں. کیا سراغ لگائیں؟ آپ کو کس لیے بنایا گیا، کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور آپ کو کون سا مقام دیا گیا تھا، وہ آپ نے اپنا مقام حاصل کیا. حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، کم از کم اپنا تو بن. عزیز طلباء، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا جو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اس غزل کے دوسرے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.